اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے تو ان سے پوچھتے کہ آپ جو ہے نا وہ گھر میں کس طرح رہتے تھے، ہمیں بتائیے، ہم بھی اس طرح اپنے گھر میں رہیں کریں۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی کہ آپ عام انسانوں کی طرح اپنے گھر میں رہتے تھے، یعنی کوئی بڑا پروٹوکول تو نہیں تھا کہ نبی آ رہے ہیں اور یہ بچھا دو اور یہ کر دو، ایسے مطلب جس طرح کوئی بڑا گھر میں آ رہا ہو جو جس کا مشہور ہو کہ بڑا روب والا ہے، تو وہ گھر والے بڑے ایک دفعہ نا سیٹنگ ویٹنگ کرتے ہیں اپنی، یار کو بھی آ رہا ہے وہ، تو کہتے ہیں آپ علیہ السلام عام انسانوں کی طرح تھے، گھر میں آتے اپنے کام کاج کرتے، جوتا وہ ٹوٹ گیا ہوتا آپ سلائی کر لیتے، کپڑوں سے وہ بر وغیرہ اتار لیتے، بکری ہوتی بکری کا دودھ دھو لیتے، اس طرح کے کام آپ علیہ السلام اپنے گھر میں کیا کرتے تھے۔ گھر میں آپ علیہ السلام کا جس طرح ایک ہوتا ہے نا کہ آرٹیفیشل روب گھر میں بنانا، مطلب بڑا باروب رہنا کہ آپ کو بچہ ہلے نہ اپنی جگہ تو یا کوئی، مطلب اس طرح آپ علیہ السلام نہیں تھے، بڑا خوشگوار جو ہے نا وہ ماحول تھا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ یہ چیز ضرور تھی کہ جب آپ اپنے گھر میں ہوتے تو اللہ کے رسول علیہ السلام، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اپنے کام کاج لگے ہوتے آپ، لیکن جب اذان کی آواز آ جاتی تو آپ علیہ السلام ہمیں یوں سمجھتے کہ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں، مطلب آپ بالکل ہی اذان کی طرف متوجہ ہو جاتے اور فوراً نماز کے لیے نکل جاتے، یعنی گھر والوں کو اجنبی شمار کرتے، میں ویسے ہی یہاں سے گزر رہا تھا، ان کو پہچان وغیرہ نہیں ہے، بس اذان ہوئی فوراً مسجد کے لیے نکل گئے۔ اور اس کے علاوہ جس طرح ہم کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے مزاج میں مزاح نہیں ہوتا، مزاح وغیرہ یہ کوئی نئی چیز ہوتی، آپ علیہ السلام بڑے سنجیدہ رہے، یعنی 23 سال میں آپ نے اتنا انقلاب برپا کر لیا، لیکن گھریلو لائف میں ایسے نہیں تھے، مطلب مزاح کرنا بچوں سے، اپنی بیویوں سے، صحابہ کرام سے۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے دوڑ لگائی تو آپ علیہ السلام جو ہے نا وہ پیچھے رہ گئے، تو پھر اگلی مرتبہ جنگ کا میدان تھا، اس سفر میں جا رہے تھے تو سیدہ عائشہ ساتھ تھیں، تو آپ نے کہا عائشہ وہ دوڑ دوبارہ لگا لیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب دوڑ لگائی تو اس وقت سیدہ عائشہ پیچھے رہ گئیں، مطلب ہار گئیں، تو آپ نے اس وقت اپنی بیوی کو کہا کہ یہ اس کے بدلے میں ہے، جو اس وقت میں تجھ سے ہارا تھا نا، آج اس کے بدلے میں جیت گئی ہوں تجھ سے۔ یعنی اس طرح گھریلو لائف اس طرح بالکل نارمل، کوئی شو نہیں کروانا، بڑھاپا نہیں ہے، اس طرح بالکل بچے ہیں تو وہ بھی دوستوں کی طرح، بہنیں ہیں تو وہ بھی مطلب بالکل قریبی رہ کر، بیویاں بھی، یعنی ایک بالکل کلوز ریلیشن شپ ہے، بالکل اس طرح۔ اس کے علاوہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت آپ علیہ السلام کے گھر میں آئی، سیدہ عائشہ پاس تھیں، اس نے کہا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں جو ہے نا وہ مکان دے دے، جنت میں کوئی اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی کوئی ٹھکانہ بنا دے۔ تو آپ نے کہا کہ جی نہیں، جنت میں بوڑھیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ مطلب بڑی حیران ہوئی کہ اللہ کے پیغمبر بول رہے ہیں، آگے یہ اپنی زبان سے وہی بولتے ہیں جو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، بڑی حیران ہوئی، پریشان بھی ہو گئی۔ تو سیدہ عائشہ نے بتایا کہ وہ بوڑھی عورت بڑی پریشان ہوئی آپ کی بات سن کے، تو آپ نے کہا میں نے تو مذاق کیا تھا صرف اس سے، مطلب اس کا یہ ہے کہ جنت میں جب یہ عورتیں جائیں گی یا مرد جائیں گے جو بوڑھے ہوں گے، انا انشاہن ابکارا، اللہ کہتے ہیں ہمیں انہیں دوبارہ جوان کر دیں گے، جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا۔ تو میں نے تو یہی بات بس کی تھی، میں نے کون سا ان کو ایسے کر دیا، یعنی اس لیول پہ بھی آپ نے مذاق کیا۔ حتیٰ کہ صحابہ جا رہے ہوتے، سیدنا انس کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول میرے کان پکڑ لیتے اور کہتے یا ذل اذنین، یعنی یا دو کانوں والے، دو کان سب کے ہوتے ہیں، لیکن صرف مزاح، بطور مزاح چھوٹے اس طرح، مطلب آپ علیہ السلام مخاطب کر لیا کرتے تھے دو کانوں والے، اس طرح عام۔ تو یعنی آپ علیہ السلام ہمارے لیے آئیڈیل اس میں یہ ہے کہ زندگی میں ٹھیک ہے انسان کبھی موقع ہوتا ہے، بڑا سنجیدہ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن
دیکھیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے مصروف زندگی کسی کی بھی نہیں، ہم میں سے 23 سال میں 82 جنگیں ہیں، 11 بیویاں ہیں، صحابہ کرام ہیں، کفار کی الگ سازشیں ہیں، منافق کی الگ جو ہے نا وہ سازشیں آپ کے خلاف، اور دیگر پریشانیاں ہیں۔ اس کے باوجود جب گھر سے باہر سے گھر آ گئے ہیں تو وہ ساری پریشانی باہر چھوڑ آئے ہیں کہ اس کا بیویوں پر اثر نہ پڑے، اس کا جو ہے نا بیٹیوں پر اثر نہ پڑے۔ ہمارے لیے اس میں آئیڈیل کیا ہے کہ ہم کاروبار کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں یا باہر نکلتے ہیں تو 100 پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں، مطلب کوئی برا بھلا کہہ دیتا ہے، آفس میں باس جو ہے نا وہ کوئی اس طرح کی بات کر دیتا ہے کہ انسان کا موڈ بدل جاتا ہے، فوراً اچھا والا موڈ ہوتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے، یا کوئی بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے، مشکل پیش آتی ہے۔ تو جب گھر میں جائیں، اب بچے کو کیا پتہ، آپ کے سامنے بچہ ہے، اس کو کیا پتہ کہ بابا کو آج فلان ڈانٹا ہے، ڈانٹا بھی ہوگا، بتا بھی دیں گے تو اس کی کیا ایکسپریشن جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جب گھر میں آ جائیں تو پھر وہ ماحول نہ مطلب بنائیں کہ جو باہر کا ماحول تھا، وہی جو ہے نا وہ گالیاں اور وہی سارا کچھ ملازموں والے۔ اگر آپ کہیں سربراہ ہیں، کہیں مطلب مالک ہیں، جو سلوک آپ ملازمین سے کرتے ہیں کہ یار یہ چیز فلاں کر دو فلاں کر دو، تو گھر میں بھی آپ بھی سلوک کریں۔ تو یہ مطلب طریقہ نہیں تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سلوک تھا اپنی بیٹیوں کے ساتھ، کہ آپ کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بیٹے تھے وہ پیدا ہوئے لیکن فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی حکمت اس میں تھی، بچپن میں فوت ہو گئے۔ تو آپ کا بیٹیوں کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ سیدہ عائشہ، کیونکہ آپ گھر والی تھیں، سب کچھ صحابہ کو بتاتی ہیں کہ اس طرح جو ہے نا آپ فلاں کے ساتھ اس طرح سلوک کرتے، فرماتی ہیں کہ جب سیدنا فاطمہ آتی تو ان کی جو چال تھی نا چلنا، وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا ملتا جلتا تھا۔ جب وہ گھر میں آتی تو آپ اٹھ کر اپنی بیٹی کو مرحبا کہتے ہیں۔ مرحبا مطلب ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں کہتے ہیں بیٹی آپ بڑا مطلب پروٹوکول دینا کسی کو، تو آپ اٹھتے اور بیٹی کو پروٹوکول دیتے، بٹھاتے، اپنی جگہ بٹھاتے، دائیں طرف بٹھاتے اپنی بیٹی کو۔ اس طرح بہت یعنی اندازہ کریں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ غلام آئے تو سیدنا علی نے بھیجا سیدنا فاطمہ کو کہ اپنے بابا سے وہ غلام لے آ، سارا دن مزدوری وہ کرنا، چکی چلانا، اس وقت چکی ہوتی تھی، ہر گھر والے کے پاس اپنی الگ چکی تھی، آٹا مطلب گوندنا ہے، روٹی پکانی ہے تو پھر اپنا وہ جو گندم پہلے وہ اس کا آٹا بنانا ہے، پھر اس کو مطلب روٹی پکانی ہے، اتنی مشکلات تھی۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب علم ہوا کہ فاطمہ آئی ہے، جب انہوں نے دیکھا سیدنا فاطمہ نے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد جو ہے نا وہ مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے پاس نہیں گئی، لیکن آپ نے دیکھ لیا تو فاطمہ آئی ہیں، واپس آ گئے۔ تو رات کو جب آپ اپنے مصروفیات سے جو ہے نا وہ ختم ہوئی مصروفیات آپ کی، تو آپ گھر آئے، گھر آ کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، سیدہ فاطمہ روایت کرتی ہیں کہ میں اور سیدنا علی بیٹھے ہوئے تھے، آپ ہمارے درمیان آ کر بیٹھ گئے اور کہا فاطمہ مجھے علم ہے کہ تم آئی تھی میرے پاس غلام لینے کے لیے، تو یہ غلام ان غریب لوگوں کے لیے ہیں، ہم ایسے ہی گزارا کر لیں گے۔ پھر آپ نے کہا بیٹی کیا میں تجھے اس سے کوئی اچھی چیز نہ بتاؤں، اس سے اچھی چیز، تو یہ اذکار کیا کر رات کو جو ہے نا وہ 33 مرتبہ سونے سے پہلے سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ 34 مرتبہ یہ پڑھ کے سو جایا کر، اللہ رب العزت تیری تھکاوٹ دور کر دے گا۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی اس کی بیٹیاں ہوں، ان کی پرورش کرے، دینی تربیت کرے اور ان پر جو پریشانیاں آئیں اس کو برداشت کرے، وہ بیٹیاں کل قیامت والے دن اس کے لیے جہنم سے ڈال بنے گی اور جنت میں جانے کا سبب بنے گی۔ بیٹیاں ہمارے ہاں جو رویہ ہوتا ہے الحمدللہ کثیر تعداد میں نہیں ہے رویہ ایسا، لیکن بعض لوگ ہیں ایسے کہ بیٹی کی پیدائش پر وہ بہو کو تانے اور بیٹے کو تانے، ایک بیٹی 3-4 بیٹیاں، اور پھر وہ سارے تانے ہی تانے۔ بڑا ایک مشہور واقعہ ہے، ایک آدمی اپنا خواب بیان کرتا ہے، اسے خواب آیا کہ میں جو ہے نا وہ اس کی جو بیوی تھی وہ حاملہ تھی، اس کی پہلے جو ہے نا وہ تھی 6 بیٹیاں تھیں، تو وہ صرف اسی چکر میں تھا کہ یہ کاش میرا بیٹا ہو جائے، اور بیوی کو پھر نفرت کی نگاہ سے دیکھنا، بیوی کے گھر والوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا کہ میری 6 بیٹیاں ہیں، اور اس طرح کی سارا صورتحال۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ آدمی اپنا خواب بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے خواب آیا کہ مجھے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، ایک دروازہ آیا، میری بیٹی آ گئی،
دوسرا دروازہ آیا، میری بیٹی آ گئی. اس طرح کرتے کرتے 6 دروازے آئے ہیں. چھٹے میں میری بیٹی آگے کھڑی تھی کہ میں نے اپنے بابا کو جہنم میں جانے نہیں دینا. جب 7واں دروازہ آیا تو میری آنکھ کھل گئی. پھر میں نے جا کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ وہ 7ویں بیٹی دے دے کہ کم سے کم میں جہنم سے بچ جاؤں نا. یعنی بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، جنت میں جانے کا سبب بنتی ہیں، جہنم سے چھٹکارے کا باعث بنتی ہیں. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی بھی بالکل اسی طرح آئیڈیل ہے ہمارے لیے کہ آپ نے بیٹیوں کے ساتھ جس طرح ہم بیٹیوں کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں نا، آپ نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس سے زیادہ اچھا رویہ رکھا ہوا ہے. تو اس طرح اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے نا وہ سیدہ فاطمہ، ہمارے ہاں تو یہ رواج جو ہے نا بالکل کم ہے، تو جب آپ سیدہ فاطمہ آتی تو آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ پکڑتے، بوسہ لیتے ہاتھ کا اور اپنی جگہ پر بٹھاتے، یعنی اس طرح پروٹوکول دیتے. اور آپ مشہور جو حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو اذیت دی، تکلیف دی، گویا اس نے مجھ کو تکلیف دی، مجھ محمد کو تکلیف دی. ظاہر ہے کہ انسان کی جو بیٹی ہو یا اولاد ہو، اس کو کوئی تکلیف ہو تو والدین کو یا اس کے بہن بھائیوں کو سب کو تکلیف ہوتی ہے کہ میرا فلاں رشتہ دار، میرا فلاں بیٹا بیٹی، اس کو کسی نے تکلیف پہنچائی. تو اس سے جو ہے نا وہ دوسری چیز میں یہ بھی ہے کہ بیٹی، ماں باپ یا کوئی بھی رشتہ ہو، اس کو اپنی بیٹی، اس کی بیٹی، اپنی ماں، اس کی ماں، اپنی بہن، اس کی بہن کی نظر سے نہ دیکھیں. اس کو بیٹی، بہن، ماں کی نظر سے دیکھیں. آج جو واقعہ پیش آیا، ایک عورت اپنی ماں کو اس نے ویل چیئر پہ بٹھایا ہوا ہے، لے کے جا رہی ہے. ایک نوجوان پیچھے سے آیا ہے، اس نے آ کے اس عورت کو چھیڑا ہے، اس کا ہاتھ پکڑا ہے. اب اس کا ہاتھ پکڑا، وہ عورت گر گئی ہے اور اس کے ویل چیئر پر ماں تھی، وہ بھی گر گئی ساتھ. یعنی اتنا معاشرے کا جو ماحول ہے، کبھی آپ باہر نکلیں تو نوجوان جو ہے نا، جو بڑے اوباش قسم کے لڑکیاں جا رہی ہیں اور جناب والا ساتھ گزر کے جملے کس دی ہیں، تانے کر دی ہیں. وہ برقعے میں ہوں، غیر برقعے میں ہوں، بیٹیاں ہیں کسی کی بہنیں ہیں یا کسی کی ماں ہے، اس کو ہم نے بیٹی، بہن، ماں کو اپنی یا اس کی نظر سے نہیں دیکھنا، بلکہ اس کو مطلق نظر سے دیکھنا کہ میری بہن بھی اسی طرح ہے، میری ماں بھی اسی طرح. جس طرح میں اپنی ماں کا احترام کرتا ہوں، اپنی بیٹی، اپنی بہن کا احترام کرتا ہوں، وہی احترام مجھے اس کو دینا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑے معزز اور مکرم رشتے ٹھہرائے ہیں. اور ویسے بھی جو ہے نا وہ مشہور کہاوت ہے کہ جو انسان کرتا ہے نا وہی پھر آگے آتا ہے. کہ اگر آپ کسی کی بہن، کسی کی بیٹی یا کسی کی جو ہے نا وہ اس طرح تنگ کریں گے تو آپ کا بویا ہوا آپ ہی کاٹیں گے. مطلب آپ ممکن تو نہیں نا، مطلب آپ کانٹے بیجیں اور کہیں مجھے انگور چاہیے، بیجیں مطلب کانٹے اور توقع کریں مطلب کسی پھل کی، تو یہ ممکن نہیں ہے. اگر آپ کسی سے نیکی جو ہوتی ہے نا، وہ نیکی یا برائی وہ گھومتی ہے، نیکی کی وہ گھوم کے دوبارہ آپ کے پاس آئے، کسی اور شکل میں آ جائے گی، آپ کے پاس دوبارہ ضرور آئے گی. بدی کی ہے وہ بھی گھومے گی، دوبارہ آپ کے پاس کسی نہ کسی شکل میں ضرور آئے گی. اسے کہتے ہیں سیئات الاعمال. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر خطبے میں اسے پناہ مانگی ہے کہ اعمال کے برے اثرات، کہ انسان برا عمل کرتا ہے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں باقاعدہ، اس کی اولاد پر، اس پر، اور اس کے ساتھ بیٹھنے والوں پر بھی پڑتے ہیں. حتیٰ کہ فرمایا کہ جب کوئی ایسی آفت آتی ہے یا کوئی زلزلہ آ گیا کسی مقام پر، وہاں جتنے بھی آدمی تھے وہ غلط کام کر رہے ہیں نا، ان میں کوئی نیک آدمی ہے، کل قیامت والے دن ان سب کو اٹھایا جائے گا اور اس آدمی کو اس کی نیت پر اٹھایا جائے گا. یعنی وہ سب انہی کے ساتھ اٹھیں گے، وہ نیک آدمی بھی انہی کے ساتھ اٹھے گا، لیکن اس کو اس کی نیت پر اٹھایا جائے گا. اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو سلوک تھا اپنی بیویوں کے ساتھ، آخری بات ہے ہماری، اپنی بیویوں کے ساتھ ہمارے ہاں جو رواج عام طور پر چلتا ہے، بیویوں کو لونڈی سمجھ کر کے، بیوی کو اپنے سے کم تر سمجھ کر اس طرح کچھ چیزیں رکھتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی 11 بیویاں، اس طرح کوئی سلوک نہیں تھا. آپ نے فرمایا الدنیا متاع، دنیا فائدہ مند چیز ہے، اور دنیا کی سب سے فائدہ مند چیز نیک بیوی ہے. دنیا کی
سب سے فائدہ مند چیز نیک بیوی ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول جب پہلی مرتبہ وحی آئی ہے نا تو آپ بڑے پریشان ہو گئے تھے، بڑے پریشان ہو گئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ نے دیکھا، بڑے حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، جسم میں کپکپی طاری ہو گئی، اور آپ نے فوراً اپنے گھر آئے۔ سیدہ خدیجہ زندہ تھی، تو آپ نے کہا زملونی زملونی، مجھے کمبل سے ڈانپ دو، مجھے چادر سے ڈانپ دو، بخار ہو گیا۔ اتنا مطلب وحشت ناک منظر دیکھا آپ نے، پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ تو اس وقت انسان مثلا اوقات باہر سے تھکا ماندہ آئے تو بیوی کے دو بول، میرا تجربہ تو نہیں ہے لیکن مطلب پڑھے لکھنے میں یہی آیا ہمارا، یعنی میں کنوارا ہوں فی الحال۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ خدیجہ نے جو الفاظ کہے وہ تاریخ نے آج تک محفوظ رکھے ہیں۔ جب آپ باہر سے آئے نا، آپ بڑے پریشان تھے، تو آپ نے کہا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، تو سیدہ خدیجہ نے نہیں پوچھا کہ ہوا کیا، آپ نے کلا، ممکن نہیں۔ سیدہ خدیجہ نے کہا ایسا ہو سکتا ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ضائع کر دے۔ تو وجہ کیا بتائی؟ کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کسی کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، غریبوں کا سہارا بنتے ہیں، یتیموں کا ماوا بنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو سیدہ لے کے گئی ان کو اپنے چچا کے پاس، پوچھا جا کر کہ یہ مسئلہ بنا ہے ہمارے ساتھ، تو پھر چچا نے بتایا کہ یہ تو نبی ہے، ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ یعنی بیوی اتنی جو ہے نا وہ ہمدرد بنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی وحی پر۔ تو آپ نے فرمایا کہ عورت جو ہوتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے، ٹیری ہوتی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ وہ سیدھا ہو جائے تو ایسے ممکن نہیں ہے، اگر سیدھا کرنا شروع کر دیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو لہٰذا آپ نے فرمایا کہ ٹیری سے ہی گزارا کرو اور اس کے بارے میں اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو اپنی بیویوں کے بارے میں۔ پہلے جو واقعہ سنایا آپ کو کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ کے ساتھ کیسے مزاح کیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی آتی تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کہا بھی کہ اللہ کے رسول میری طرف سے اپنی بیوی سیدہ عائشہ کو سلام پیش کیجیے، تو آپ نے کہا کہ عائشہ تجھے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سلام کر رہے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ آپ نے، حتیٰ کہ اتنا محبت تھی، محبت کی یہ بات آتی ہے کہ ہمارے ہاں جو اس کو بڑا مطلب سامنے کسی سے اس طرح کرنا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ بیٹھی ہیں، گوشت کھا رہی ہیں، وہ جو ہڈی تھی نا سیدہ عائشہ جہاں سے کھا رہی ہیں، انہوں نے کھا کے تو وہ چبا کے اللہ کے رسول کو دے دی۔ تو آپ نے کہا عائشہ ہاتھ رکھو کہ تم نے کہاں سے کھائی ہے، اس بوٹی کو تم نے کہاں سے کھایا ہے؟ تو بتایا کہ میں نے یہاں سے کھایا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہیں سے کھایا۔ یعنی یہ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں خود کہ یہ ہمارا جو ہے نا آپس میں پیار محبت اور سلوک تھا۔ اور اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ تو آپ نے کہا عورتوں میں سے مجھے سب سے زیادہ سیدہ عائشہ سے محبت ہے۔ یعنی بالکل واضح صحابہ کو بیان کیا کہ صحابہ کرام ان کے لیے بھی کوئی آئیڈیل بنے، کوئی نمونہ بنے کہ اپنی بیویوں سے اس طرح جو ہے نا وہ برا سلوک نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا بھی کہ ہم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا مطلب باہر تو بڑا اچھے انداز سے رہنا، اخلاق سے پیش آنا، لیکن گھر میں جا کے وہ سارا رویہ بھول جانا اور ایک تیسرا رویہ بنا لینا۔ تو آپ نے فرمایا ہم سب میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں، پھر آپ نے اپنی طرف اشارہ کیا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں آپ سب میں سے۔ تو یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے معمولات، آپ کا اپنی بیٹیوں سے رویہ، آپ کا اپنی ازواج مطہرات سے رویہ، یہ مطلب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے۔ ہم نے اس کو سننا ہے اور اس کو کوشش کرنی ہے فالو کرنے کی، کہ ہم بھی اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جو رویہ ہے اس کو فالو کریں، تاکہ دنیا میں بھی ہماری زندگی جو ہے نا بڑی پرعشرت گزرے، پرسکون گزرے، اور آخرت میں بھی ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش ہو کر جو ہے نا وہ کچھ تو کر سکیں کہ اللہ کے نبی میں نے آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ ہمارا موضوع ہوگا کہ آپ کا اپنے خادموں سے رویہ، آپ کا بچوں سے رویہ، اور آپ کا دیگر چیزوں سے رویہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔